علامہ امین شیخی صاحب، یہ جو میں نے اتنا لمبا انٹرو دیا، ہم نے ایک طرح سے اسرائیل کی جو پس منظر ہے 2000 سال پرانی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت ہم نے اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کی گئی. سر اب اگر ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں اور جو ہمیں نظر آتا ہے کہ فلسطین ہماری سرزمین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن ہے، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کا مسکن ہے، مطلب یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے فلسطین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا جو انٹرو ہے بڑا مفید ہے اور آپ نے بہت کم الفاظ میں پوری تاریخ کو سم اپ کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، دین الہی کی سرزمین ہے اور دین الہی کے تسلسل کے طور پر آخری دین اسلام کی سرزمین ہے اور قبلہ اول کی سرزمین ہے. اس حوالے سے فلسطین مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے اور بالخصوص مسجد بیت الاقصی کے حوالے سے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن مسجد اقصی بھی ہے اور فلسطین کی سرزمین بھی ہے. اس کے تقدس کے حوالے سے تو میرا خیال ہے عالم اسلام میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. تمام عالم اسلام اس پر متفق ہے کہ فلسطین ہم سب کے لیے مقدس ہے اور اس کے اس تقدس کی حفاظت ہونی چاہیے. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اعلامیہ بالفور جس کا 1917 میں جس کا اعلان کیا گیا تھا، اس میں بنیادی طور پر انگریزوں نے اس اسلامی خطے کے اندر ایک نئے فتنے کو جنم دینے کے لیے اسرائیل کی صورت میں، یہودی ریاست کے تصور کی صورت میں ایک خنجر گھونپا تھا اسلام اور مسلمانوں کے سینے پر، جو آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا اور اس کو مغربی دنیا نے اپنی توانائی دی، مغربی دنیا نے اس کو سانسیں فراہم کی اور پوری دنیا میں ایک ماحول بنایا گیا. اور پھر ہٹلر اور اس کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل عام اور ہولوکاسٹ اور اس طرح کے باقی واقعات کے نتیجے میں دنیا میں ایک ایسا تاثر پیدا کر دیا گیا کہ یہودی مظلوم ہیں اور ان کو ایک ریاست چاہیے، چاہے وہ کسی بھی قیمت پر ہو. لہذا آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے خون کی قیمت پر، فلسطینیوں کی دربدری کی قیمت پر اسرائیل کی ریاست کو جنم دیا گیا اور اب تقریباً 7 دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس سرزمین میں خون مسلم سے زیادہ ارزاں کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ جو دنیا کے تقریباً 57 ممالک ہیں، یہ سارے کے سارے برطانیہ، امریکہ اور مغربی ممالک کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے یہودیوں کے نیچے لیٹ چکے ہیں. اور عملی طور پر اس وقت جو صورتحال ہے، جو ڈیل آف دی سینچری کا تصور ٹرمپ نے دیا تھا، اگرچہ وہ ٹرمپ کا اپنا نہیں تھا، لیکن بہرحال ٹرمپ کے اس تصور کے بعد اور اس کی کوششوں کے بعد اب وہ جو تھوڑی بہت دمخم تھی اسلامی دنیا میں اور ایک امید کا چراغ روشن تھا کہ مسلمان ممالک اور خصوصاً عربوں میں وہ ممالک جو سر فہرست ہیں اسلامی دنیا میں، وہ ممالک جب اسرائیل کو قبول کر لیں گے تو اس کے بعد باقی ممالک کے سامنے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی. تو اس دا ڈیل آف دی سینچری، صدی کی ڈیل کے عنوان سے جو منصوبہ بنایا گیا، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اس کو بیت المقدس کو اسرائیلیوں کا دارالخلافہ بنایا گیا. گزشتہ 70 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ فلسطینیوں نے پہلے دن سے لے کر اب تک، باوجود اس کے کہ مسلمان ممالک نے ان کے پشت پر سے خنجر گھونپا اور ان کو نقصان پہنچایا، اس کاز کو نقصان پہنچایا، اسرائیلیوں کے ہاتھوں مسلمان ممالک استعمال ہوتے رہے، لیکن فلسطینیوں نے ہمت نہیں ہاری. اب اس وقت 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک مسلمان ممالک اور دوسرا مسلم امہ. مسلم امہ سے مراد مسلمان ممالک کے حکمران کبھی بھی نہیں ہے، چونکہ حکمران بلا استثناء یا منافق ہیں، نفاق کا شکار ہیں.